Primary and secondary impacts of natural disasters. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. آج ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس کہ ہم نے نیچرل ڈیزاسٹرز کو ڈسکس کیا. نیچرل ڈیزاسٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ سڈن اور سیویئر ایونٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اچانک قدرتی آفت کوئی آتی ہے. وہ ارتھکویک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، ٹائفونز یا ہیریکنز ہو سکتے ہیں، یا ڈراٹ وائلڈ فائرز کی صورت میں ہوتی ہے، یا وولکینک ایرپشن جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کی نیچرل ڈیزاسٹر سے فوری طور پر کیا اثرات لوگوں پر یا ماحول پر ہوتے ہیں، اور اس کے ختم ہونے کے بعد لوگوں پر یا جگہ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. 2021 کے میں جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا نیچرل ڈیزاسٹرز کے بارے میں پوری دنیا میں، اس میں تقریباً 409 نیچرل ڈیزاسٹرز دنیا میں آئے. اس سے تقریباً 8000 کے قریب لوگوں کی اموات واقع ہوئیں اور 54 ملین لوگ اس سے متاثر ہوئے. یہ کس طرح متاثر ہوئے، فوری طور پر کیا اثرات ہوئے، اور لانگ ٹرم اس کے کیا اثرات ہوئے، یہی آج کے ہمارے لیکچر کا مین ٹاپک ہے. پرائمری امپیکٹ اگر ہم اس کا دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹرز کا، تو پرائمری امپیکٹ وہ افیکٹ ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کا جو فوری طور پر ہمیں نظر آتا ہے. فوری طور پر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کہیں پہ قدرتی آفات کی صورت میں کوئی زلزلہ آیا ہے یا سیلاب آیا ہے، کوئی بھی صورت ہے قدرتی آفت کی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی، اس پر لوگ اور جانور، زندہ حیات مر سکتی ہے فوراً. جیسے کوئی سیلاب آیا، اس میں لوگ بہہ گئے، مر گئے، اموات ہوتی ہیں لوگوں کی. زلزلے آتے ہیں، اس میں اموات ہوتی ہیں. گھر گر جاتے ہیں ٹائفونز کی وجہ سے، اس میں اموات ہوتی ہیں. یا وولکینک ایرپشن ہوئی، وولکینو آیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر اور لوگ مر گئے. اسی طرح جانور جو وہاں پہ اس کمیونٹی میں، اس علاقے میں موجود ہیں، ان کی اموات ہوتی ہیں. یعنی فوری طور پر اثر اس کا یہ ہے کہ لوگ اور جانور مرتے ہیں. نمبر 2 اس کا کہ گھر تباہ ہوتے ہیں، بلڈنگز تباہ ہوتی ہیں، پل ٹوٹ جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، پاور لائنز تباہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس کے فوری اثرات میں یہ ہے کہ بجلی کا نظام معطل ہو جاتا ہے. جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جاتی ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہے. جو نیٹ کی سروسز یا کمیونیکیشن کے دوسرے ذرائع ہیں، فون لائنز وغیرہ، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم، اگر سیلاب آئے ہوئے ہیں تو ذرائع آمد و رفت بالکل مائنس ہو جاتے ہیں. یعنی کہ صرف آپ ایئر ٹریفک، ہوا جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایون ہمیں خوراک بھی ان لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہے. زمینی ذرائع آمد و رفت کے بالکل بند ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو فصلیں تیار ہوتی ہیں کٹنے کے لیے، یا جو ویجیٹیشن لگی ہوئی ہے، لوگوں نے جو کراپس لگائی ہوئی ہیں، یا جو لائف سٹاک ہے، یا ایگریکلچر ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اگر سیلاب آ رہا ہے تو وہاں پانی کھڑا ہو جائے گا اوبویسلی، کہ وہ فصل جو کاٹنی تھی ہم نے اور اس کو کسانوں نے بیچنا تھا اور اپنی انکم کمانی تھی، یعنی کہ وہ فصلیں اور لائف سٹاک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، سارا وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فوڈ کی شارٹیج ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری طور پر سب سے شروع میں جو ہمیں اس کے نقصانات یا ایفیکٹ جو لوگوں کے اوپر انوائرمنٹ پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے باقی ایریوں سے کٹ کر بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر گھر، انفراسٹرکچر، سب بلڈنگ، سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سیکنڈری امپیکٹ کیا ہے. یعنی کہ وہ طوفان ختم ہو گیا، قدرتی آفت ختم ہو گئی، اس کے بعد، ختم ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں پر یا انوائرمنٹ پر اس کا کیا اثر پڑا. سب سے پہلے تو اس کا نفسیاتی اثر بہت پڑتا ہے. جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ کیونکہ اپنے گھر بار ان کے چھوٹ جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز، اس کا ان کی صحت، ذہن کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. نمبر 2 کیونکہ وہاں پر جن ایریاز میں یہ آ رہا ہے، وہاں کا جو لوکل بزنس ہے یا لوگوں کی انکم کے جو سورسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو رہنا یا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. شیلٹر کی ایک مشکل ان کے لیے آئی کہ گھر ان کے ختم ہو گئے، ان کو بے گھر ہو گئے، وہ اوپن جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ انکم نہیں کما سکتے جس سے اپنی وہ خوراک کی ضروریات پوری کر سکیں. خوراک کی بھی کمی ہو جاتی ہے
کیونکہ لائف اسٹاک اور کراپس تباہ ہو گئی ہیں ساری. تو وہی چیز انہوں نے اپنی خوراک کے طور پر بھی استعمال کرنی تھی اور اس کو بیچ کے انہوں نے انکم بھی کمانی تھی. اب اگر انکم یہ کام ہو رہی ہے تو آبویسلی معاشرے پر اس کے اثرات یہ پڑیں گے کہ غربت میں اضافہ ہو جائے گا. وہ لوگ کیونکہ ان کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ غربت میں اضافے کا باعث بنیں گے. اس کے علاوہ صحت کے بہت سے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ کریٹ ہو جاتے ہیں. جہاں پر سیلاب آ رہا ہے یا اس طرح کی بہت سی آفات دوسری قدرتی آتی ہیں تو وہاں پر بہت سی بیماریاں اور انفیکشنز جنم لے لیتے ہیں جن کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے میڈیسنس کی سہولیات فراہم کرنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے اس ایریے تک پہنچنا. تو صحت کے بہت سے مسائل وہاں پر جنم لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ماحول کی بات کریں تو ماحول میں جس جگہ پر یہ قدرتی آفت آتی ہے یا نیچرل ڈیزاسٹر چاہے اس کی کوئی بھی قسم ہو وہ کسی بھی صورت میں تباہ کن ہے اس ایریے کے لیے, کیونکہ اس ایریے کو تباہ کر رہی ہے, وہاں پر موجود گھروں کو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہی ہے, وہ فوڈ کو خراب کر رہی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو قدرتی طور پر کئی سالوں سے موجود تھی, ایک قدرتی آفت آئی اور اس کا پورا نقشہ الٹ پلٹ گیا, یعنی کہ وہاں ساری خرابیاں آ جاتی ہیں, ان پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے. تو نہ صرف انسان بلکہ وہاں پر جو جانور اور پرندے ان جگہوں پر رہتے ہیں جو ان کا مسکن ہے وہ ان سے بھی چھین جاتا ہے. یعنی کہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے انوائرمنٹ میں, جو ایکو سسٹم کا ایک بیلنس ہے وہ سارا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس قدرتی آفت سے. تو یہ اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیے ان ڈیٹیل کہ اس کے فوری طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ماحول پر اور انسانوں پر, اور لانگ ٹرم بھی ہم نے دیکھے کہ اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اثرات انسانوں پر اور ماحول پر رہتے ہیں. ان کو کور اپ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.